اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورۃ النساء آیت نمبر 37۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ ترجمہ: جو لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اس نعمت کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کی ہے، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وکیلوں کی مذمت کی ہے کہ یہ لوگ خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مال دیا ہے وہ اسے چھپاتے ہیں۔ تو یہاں بتایا گیا ہے کہ بخل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ذلت امیز عذاب دیں گے۔ اب دیکھیں، اس سے پہلے والدین، عزیز و اقارب، یتیم، مساکین، پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ مالی تعاون کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس لیے یہاں پہ بخل کی مذمت کی گئی ہے۔ اس فرمان میں اللہ تعالیٰ نے مال و ثواب کو اپنا فضل قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن کو اپنے فضل سے سرفراز فرمائے، ان کا فرض ہے کہ وہ بخل کرنے کی بجائے سخاوت کا مظاہرہ کریں۔ مال مستحق لوگوں پہ خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اپنے مال کو چھپا کر رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ لوگوں کو قرآن میں جگہ جگہ صدقہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مال چھپا کر رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب نے اکثر دیکھا ہو کہ ہوتا کیا ہے، اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ نہ وہ خود مال خرچ کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو خرچ کرنے دیتے ہیں۔ جو لوگ بخل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مال نہ خرچ کرنے کے لیے کہتے ہیں، ایسے لوگ ناشکری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ناشکرے اور نافرمانوں کے لیے نہایت ہی رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے، جہاں پہ صرف مال خرچ کرنے کا حکم نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم آیا ہے۔ اور جو لوگ نمود و نمائش اور دوسروں پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، انفیکٹ وہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ آپ خود سوچئے، اگر ان کا اللہ اور آخرت پر ایمان ہوتا تو وہ بطور احسان، نمود و احسان اور خوشامد نہ کرواتے اور لوگوں سے خوشامد کی صورت میں اپنے صدقہ کا معاوضہ وصول نہ کرتے۔ دیکھیں، اگر ان کا آخرت پر یقین ہوتا تو یہ دنیا میں عارضی نمود و نمائش اور شہرت کی خاطر آخرت کا دائمی اجر ضائع نہ کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک یہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والے کو خوب عطا کر، اور دوسرا یہ آواز لگاتا ہے، اے اللہ، خرچ نہ کرنے والے کا مال ختم کر دے۔ بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے اس بخل کے بارے میں ہے جو وہ خود اپنی کتاب میں نبی پاک کی صفات کے چھپانے میں کرتے تھے، کہ اگرچہ تورات میں نبی پاک کے بارے میں بہت واضح خوشخبریاں موجود تھیں، مگر وہ بخل سے کام لیتے تھے اور چھپاتے تھے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے مال خرچ کرنے سے جی کتراتے ہیں، مثلاً ماں باپ کو نہ دینا، قرابت داروں سے اچھا سلوک نہ کرنا، یتیم، مسکین، پڑوسی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، مسافر، غلام اور ماتحت کو ان کی محتاجی کے وقت فی سبیل اللہ نہیں دیتے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہاں پہ کفر کے کیا معنی ہے؟ کفر کے معنی ہے پوشیدہ رکھنا اور چھپا لینا۔ بس وکیل بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو چھپانے والا ہوتا ہے، ان پر پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے، بلکہ وہ ان کا انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ بس وہ کیا ہوا؟ وہ نعمتوں کا کافر ہوا۔ حدیث میں ہے، اللہ جب کسی بندے پہ اپنی نعمت انعام فرماتا ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا اثر اس پر ظاہر ہو۔
حضرت ابو العوص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد گندے بال اور بری حیت میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس مال نہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کا مال عطا کیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے پر جب کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو اس کا اثر بندے پر دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار کرنے والا بنا دے اور ان کی وجہ سے ہمیں اپنا ثناءخواں بنا، اپنی نعمتوں کو بھرپور عطا فرما اور ان نعمتوں کو اچھی نیت کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ظاہر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔